پہلے عالم ارواح میں ہماری روحیں تیار کی گئیں، انہوں نے وہاں پر ایک وقت گزارا، وہاں پر اللہ سے وعدہ کیا اور پھر یہاں پر آئے۔ یہ دوسرا ہمارا فیز چل رہا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ہمیشہ کی رہنے والی زندگی میں ہم نے جانا ہے۔ فرمائیے گا۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جب موت کی بات آتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ کے حضور جب پیش ہو تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ دیکھیے یہ ساری باتیں عالم ارواح کے حوالے بھی اللہ نے بیان کیے، جیسے حضرت نے بیان فرمائی کچھ چیزیں کہ جو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے آیا تھے، اللہ کے قرآن کریم نے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوال بیان کی، وہ چیزیں اصل مقصود جو ہے موت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم سب کو جو ہے اس دن، یعنی وہ دن ہے کہ جیسے ایک مزدور ہے وہ بھاگ دوڑ کرتا رہا، ٹھیک ہے، اب وہ مزدور بھی اس میں کھڑا ہے اس لائن میں کہ جس نے اس میں جو ہے کام میں ڈنڈی ماری ہے، اس میں وہ مزدور بھی کھڑا ہوا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کی ہے، وہ بھی ہے جس نے دکھاوے سے کام لیا ہے، سب کھڑے ہیں۔ اور اس میں جو ہے آج جو فورمین ہے وہ بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، جو سول انجینئر ہے۔ تاریخ جب لگتی ہے تو مالک کے سامنے سارے جا کے ایک ہی برابر کھڑے ہو جاتے ہیں، مالک نے کسی کو کم کسی کو زیادہ صرف تنخواہ دینی ہوتی ہے، ساری اپنی مزدوری اجرت لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ موت کا دن بھی ہم سب کے لیے ویسا ہی ہوگا، اور اس دن جو اللہ نے واضح فرما دیا فمن زحزح عن النار، کہ جو اس دن آگ سے بچ گیا، اب ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو اس طرح سے، جو آپ نے کہا کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت اسی لیے ہے کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کی زبردستی نہیں ہے کسی کو بھی دین کی طرف لایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ ان کے اوپر اپنی جان کیوں ہلکان کرتے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ تو میری مرضی ہے، جس کو چاہوں اس کو سیدھے رستے پر لے کے آنا ہوں۔ کفار کے لیے جو سب سے بڑا معاملہ، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیا کرتے تھے، وہ اسی معاملے پہ کیا کرتے تھے کہ یہ عجیب منطق ہے کہ مارے جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے، اسی سے انکار تھا۔ اور وہی جو کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کھڑے ہوں گے کہیں قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کون ہے جس نے آج اس میں سے ہمیں اٹھایا، تو لیکن هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، کہ یہی تم سے تمہارے رحمان کا وعدہ تھا، یعنی رحمان کی صفت اللہ کی جو ہے وہ اس دنیا میں اب ختم، کیوں؟ وہ خود کہہ رہا ہے اس دن کے لیے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ خود آواز لگا رہے لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا مالک؟ اللہ اکبر۔ پھر اس دن اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہہ رہے انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم، یہاں آ کے اللہ کہتے ہیں للہ الواحد القہار، اللہ اکبر، اپنے قہر کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی حقیقت ہی وہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ تماشا ہے۔ خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ سارا کھیل تماشا ہے، اس کے پیچھے انسان کا اپنے آپ کو گم کر دینا، اس میں اور اللہ کی اتنی کھلی نشانیوں کا سامنے ہونا، اور پھر بھی انسان کا اس سے دور رہنا، اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی۔ میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو امت کے اندر بیماری کا ذکر بھی فرمایا، اس کا نام وہن لیا۔ اور کیا ہے وہن؟ کہ انسان جو ہے دنیا کی محبت میں گرفتار اور موت کے خوف سے غافل ہو جائے۔ سو اس وقت جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں یا ہماری معاشی خرابیاں ہیں یا امت جو بدحالی میں ہے، اس کی صرف وجہ ہے کہ ہمارا آخرت سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، جو ہمارا اصل گھر ہے